بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اور اس نے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ اتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اتنی زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے انداز کے حوالے سے، ان کی سوچ، ان کا کردار، ان کا طرز سیاست، سب کچھ زیر بحث آیا ہوا ہے۔ اور یہ ویڈیو چند سیکنڈ کی ہے لیکن اس نے بھونچال مچا دیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں اور ظاہر ہے سیکیورٹی کا حصار ہے، ان کے قریب کوئی چڑیا پر نہ مارے، لیکن ایک کارکن خاتون نہ جانے کہاں سے آئی، کتنی امیدوں کے ساتھ آئی، وہ ان کے قریب چلنا شروع ہوتی ہے اور بظاہر ان کو کوئی تنگ نہیں کر رہی یا ان کی کوئی توجہ نہیں لینا چاہ رہی، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ان کے قریب آتی ہے اور پھر تھوڑا سا ان سے آگے چلتی ہے تو مریم نواز صاحبہ کو شدید ناگوار گزرتا ہے، شدید غصہ ان کے چہرے پر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑے غصے سے کہتی ہیں کہ ہٹاؤ اس کو یہاں سے۔ تو یہ اب بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے ہاں ایک ورکر کی، کوئی عام ورکر نہیں، ظاہر ان کا قریبی ہوگا، کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچا، قریب آیا، اور ایک خاتون، ان کی کیا اوقات ہے، کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کا انداز ہے، یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ نہیں وہ لوگ پتہ نہیں جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی کیڑے مکوڑے یا بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی ملازم بھی شاید نہیں ان کو سمجھا جاتا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک تضاد نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ مریم صاحبہ جو کچھ کہتی ہیں اور جو ان کا انداز نظر آ رہا ہے، جو کردار نظر آ رہا ہے، اس کی ایک مثال دیکھیے۔ بل گیٹس جو کہ مائیکروسافٹ کے بانی ہیں، مالک ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، تو ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ تصویر جب میڈیا میں شیئر کی جاتی ہے تو دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھے ہیں پرائم منسٹر والی چیئر پر، اور دوسری طرف بل گیٹس۔ اب عمران خان صاحب اسی طرح ملتے ہیں، کئی لوگوں سے اس طرح مل چکے ہیں، یعنی پارٹی کے لوگ ہوں، عہدے دار ہوں، اداروں کے سربراہان ہوں، ان سب سے، لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور یہ کوئی صحیح انداز نہیں ہے، یہ بے عزت کیا گیا ہے بل گیٹس کو اس طرح سے بٹھا کر۔ اب بل گیٹس کی عزت کا بڑا خیال ہے، لیکن ایک اور تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ جناب بل گیٹس پاکستان آیا ہے تو عمران خان صاحب اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس کو ہلال پاکستان کیوں دے دیا گیا ہے؟ کیوں دیا گیا ہے جی؟ ایک طبقہ کہہ رہی ہے اس کو عزت کیوں دے دی ہے، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی اس کو عزت نہیں دی، اور اپنے کارکن کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، خاتون کارکن کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ویسے بہت زیادہ ہوگا، وہاں عوام کی بات ہو رہی ہے، غریب کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان کو ایک کمرے میں بند کر دو، تحریک عدم اعتماد تو کامیاب ہوگی، لیکن اپنے کارکن کے ساتھ سلوک دیکھ لیجئے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دکھ کی بات ہے۔ اور پھر مسلسل جو غیر اخلاقی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹرینڈز چل رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے۔ اور مریم صاحب تو کہہ رہی ہیں جی ہمارے خلاف بھی ہمارے خلاف بھی، آپ کے خلاف جس نے کیا، غلط کیا، بہت غلط کیا، ان کو بھی یوں ہی سزائیں ملنی چاہیے، یا ان کے خلاف بھی یوں ہی جانا چاہیے، ان کے خلاف مقدمے ہونے چاہیے، اور جو کوئی اس طرح کرے گا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ بہرحال بات اب کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کی مشکل کی، لیکن چونکہ یہ ایک اب سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک یہ بنا ہوا ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور اس نے ایک نیا مسئلہ مریم صاحب کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی فی الحال تو عمران خان صاحب کے لیے عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے، لیکن اس ویڈیو نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ اب اس کو کیسے دبایا جائے، کیسے سپن کیا جائے، کیونکہ اب یہ کچھ عرصہ تو اس پر بات ہوتی رہے گی۔ جی مریم صاحبہ کیا کسی کے لیے بات کریں گی، ان کے تو اپنے کارکن کے ساتھ جو سلوک ہے وہ سب کے سامنے ہے، کہ کسی کو برداشت نہیں کریں کہ جی کوئی آگے چلے یا پتہ نہیں کیمروں کی آنکھ میں وہ بھی نظر آ جائے، یا کچھ ایسا کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اچھا جناب، اب یہ بات تو ہو گئی ویڈیو کی، بل گیٹس کی، اور بل گیٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور بات کسی نے شیئر کر دی کہ جی جو اس وقت امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو بھی اسی طرح سے اعزاز دیا گیا تھا، تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ کیوں دیا گیا تھا؟ تو اب کہہ رہے ہیں بل گیٹس کو نہیں دینا چاہیے تھا، ایک امریکی کو، اور اس نے کیا خدمات کی پاکستان کے لیے، جیسے پولیو کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آگے بھی کچھ پاکستان کے پروجیکٹ کے لیے وہ مزید آگے کریں، اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان نے جس طرح وبا کے حوالے سے کام کیا ہے، ساس پروگرام اور اس سب پر۔ اچھا جناب، عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کیپ یور فرینڈس کلوز بٹ یور اینیمیز کلوزر، کہ آپ اپنے دوستوں کو تو قریب رکھیں لیکن دشمنوں کو زیادہ قریب رکھیں۔ مراد یہ کہ دشمنوں پر آپ زیادہ نظر رکھیں، ان کو آپ کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی دوست، تو یہ آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، تو ان سے ضرور دوستی رکھیں، ان کا خیال رکھیں، لیکن دشمنوں کا زیادہ دھیان رکھنا ہے آپ نے، ان کی چال کس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ اب دوستوں کا بھی اس سے زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہاں سے باہر ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قاف لیگ
اس طرح سے نظر نہیں آئی۔ مونس الہی کے بیان کے بعد اب پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیے چند دن کی بات ہے، اس کے بعد سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں گورننس بہتر بنانی ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم سے بھی بیان آ گیا، میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ جو ایم کیو ایم کے وزیر ہیں امین صاحب، انہوں نے کہہ دیا، آئی ٹی کے منسٹر، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ بس چائے کی پیالی میں طوفان بھی نہیں آ سکا، نمبر یہ نہیں ہے یہ سب۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے بھی اب آپ جانتے ہی ہیں کہ اب اناؤنس ہو رہا ہے جی، نئی وزارتیں سب کو دی جائیں گی، تو وہ سب ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے، ایک تو جو سندھ کی کابینہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بغاوت کہیں استعفوں کی لائن لگ گئی ہے، استعفوں کی لائن لگ گئی، یعنی جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کی طرف سے ایم پی ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور کئی اور لوگ سب مطلب فلانے بھی جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں سب نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ جی علی زیدی کو بطور صدر بنانے پر۔ ایک یہ مسئلہ آ گیا تنظیمی طور پر، دوسرا یہ آ گیا ہے کہ کوئی اور گروپ اس طرح سے نہیں بات کر رہا، اتحادی خاص طور پر، اب تو ان کے لیے ایک بڑی پیشکش بھی آ گئی ہے ان کو ساتھ لانے کے لیے، جس طرح عمران خان صاحب نا ہر طرف اب نظر رکھ رہے ہیں اپنوں پر بھی پرائے پر بھی، تو انہوں نے اب کہا ہے کہ 5 نئے لوگ آئیں گے کابینہ میں۔ اس کا اعلان شہباز گل صاحب، فواد چودھری بھی کر رہے ہیں جی کوئی 2 ہفتے میں یہ وفاق میں آئیں گے، اور اس والے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہاں کہاں کس کو لگایا جائے گا۔ 4 وزراء کہا جا رہا ہے جو بڑے ووکل ہوں گے، بڑا اچھا ڈیفینڈ کریں، ان کو پنجاب میں بھی لایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی حصہ ملنا ہے، ایم کیو ایم کو بھی حصہ ملنا ہے، کم از کم ان کو تو ایک وزیر ملے گا، لیکن کل 5 لوگ ہوں گے۔ اور اس میں یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب اب ڈیوٹیز دے رہے ہیں، یا ان لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ بھائی تم نے پریشان نہیں ہونا، وزیر مملکت ہم لے کر آئیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ سے اختیارات چھینے جا رہے ہیں، آپ توجہ تنظیم کی طرف دیں، پی ٹی آئی کی طرف دیں، ان کے معاملات سنبھالیں، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں۔ ان میں اسد عمر ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی، شفقت محمود صاحب ہیں وفاقی وزیر تعلیم، حماد اظہر وفاقی وزیر توانائی، اور وزیر دفاع پرویز خٹک ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نہ ذرا توجہ دیں پارٹی کی طرف۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی اور لوگوں کو بھی لایا جائے گا، وزیر مملکت لگائے جائیں گے، اور اس طرح میں نے بتایا بلوچستان عوامی پارٹی کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی ایک ہی آپ نے دیے ہوئے ہے کابینہ میں، ہمیں اور چاہیے۔ ایم کیو ایم کہتے ہیں جی ویسے تو 2 ہیں لیکن فروغ نسیم صاحب کو ہم نہیں مانتے، وہ آپ نے خود لگائے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمیں تو ایک ہی آپ نے آئی ٹی کی منسٹری دی ہوئی ہے، تو ہمیں اور چاہیے۔ تو لہٰذا اب ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اتحادیوں کی طرف توجہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن اصل کہانی جو ڈالی ہے وہ ترین گروپ نے ڈال دی ہے، جن کے حوالے سے خبریں چھپ چکی ہیں، ہر طرف یہ خبر چھپ رہی ہے۔ ترین گروپ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ زیادہ میجورٹی ترین گروپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور نون لیگ کے ساتھ جا کر کھڑی ہونا چاہتی ہے، اپوزیشن کا خاص طور پر نون لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہتی ہے، ان کے ساتھ جا کر مل جانا چاہتے ہیں عدم اعتماد پر۔ یہ ہے اصل بغاوت جو اندر سے ہوگی۔ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ترین گروپ ضرور کہلاتے ہیں لیکن ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ، آزاد لڑ کر اس کے بعد جیت کر بعد میں تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے ہوں گے بہت سے، لیکن کچھ تحریک انصاف کے ہی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ بھی چاہیے، ہمیں شامل بھی کیا جائے، ہمیں ایشورنسز بھی دی جائیں، سب کچھ کیا جائے۔ یہ اصل کہانی ہے۔ تو اگر وہ جو گروپ سامنے آ رہا ہے جس نے ایک طرح سے بغاوت تو چلے تنظیمی سطح پر وہاں پر ہوئی، لیکن کہا جا رہا ہے جی، یعنی سندھ کی جو بات میں کر رہا تھا کہ جی ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے، وہ ایک الگ قصہ ہے، اس سے یعنی تحریک انصاف کو ضرور دھچکا لگے گا۔ حکومت اس طرح سے جانے کا خطرہ اتنا نہیں ہے جتنا ترین گروپ سے ہو گیا ہے، جو نون لیگ کے ساتھ جانے کا باقاعدہ کہہ رہا ہے، خبریں چھپ رہی ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کر رہے۔ اور پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو کہیں سے تو شورنس ہے، جو کہ پچھلے 3-3.5 سال میں نہیں مانے، وہ کہتے تھے الیکشن حکومت گراؤ، الیکشن لاؤ، الیکشن۔ اب وہ عدم اعتماد، وہ تو کہتے تھے ختم، عدم اعتماد کا کوئی چانس ہی نہیں۔ اب وہ عدم اعتماد کی طرف کیوں آئے ہیں؟ وہ تو سڑکوں کے ذریعے یا ویسے گران چاہتے تھے، استعفوں کے ذریعے ان کو مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اب عدم اعتماد کا کیا ہے؟ اگرچہ ابھی بھی عدم اعتماد کا مقصد یہ ہے کہ جی پھر الیکشن ہو، لیکن اب ان کو کہیں سے تو کچھ ایشورنس ہے۔ کیا ان کو ترین گروپ پر سب سے زیادہ وہ انحصار کر رہے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی سب کچھ بڑا سموتھ ہے اور عمران خان بس گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے پتے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی طرح سے پوری تیاری کر چکے ہیں، اور ان کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کے بھی سامنے یہ سب کچھ ہے، ان سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ترین گروپ واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، باقی بھی اتحادی جو ہیں ظاہر ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کو اور زیادہ قریب کر لیا جائے، ان کو یہ وزارتیں دے کر ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہی ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ ان کو اور زیادہ قریب کر لیا جائے، ان کے بارے نیارے کر دیے جائیں تاکہ وہ ساتھ رہیں۔
لیکن اب اس ترین گروپ کا کیا کریں گے؟ کیا ان کو وزارتیں دے کر پنجاب میں اکوموڈیٹ کر کے کچھ کیا جائے گا؟ کس طرح سے ان کو یہ روکا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو نون لیگ کی طرف جھکاؤ رکھ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس بھی یقیناً سب رپورٹس ہیں، اور وہ ظاہر ہے سوچ رہے ہوں گے رپورٹس تھیں، کچھ تو تھا، کچھ تو ان کو پتہ چلا، تبھی تو انہوں نے اتحادیوں کو نوازنے کی ٹھانی ہے اور اعلان کروا دیا ہے، یعنی کمٹ کروا دیا ہے کہ یہ ہوگا، تاکہ ان کو ایشورنس ہو جائے کہ ہم آپ کو صرف یہ پرائیویٹلی یا ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ وعدے کر رہے ہیں، اور جب یعنی تحریک عدم اعتماد کا وقت گزر جائے گا یا یہ خطرہ ٹال جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے جی ابھی ماحول نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے اناؤنس کروا دیا شہباز گل سے بھی، فواد چودھری سے بھی، کہ 2 ہفتے کے اندر اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ رد و بدل ہوگا، نئے لوگ آئیں گے کابینہ میں، تو یہ اناؤنس کروا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تک رپورٹس پہنچ گئیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہونے والا ہے، اس کی انہوں نے پیش بندی کر ڈالی ہے۔ اگر فرض کریں یہ انہوں نے بند باندھ دیا ہے اتحادیوں کے آگے، یا اگر وہ چھوڑ کر جانے کا سوچ رہے تھے، یا بیک ڈور چینلز پر جو رابطے چل رہے تھے اپوزیشن کی طرف سے ان سے، ان کو انہوں نے یعنی ایک طرح سے اب ختم کر دیا یہ چال چل کے، اور بھی ان کے پاس چال ہو سکتی ہے۔ لیکن ترین گروپ کا کیا ہے؟ نون لیگ کے بارے میں جو انہوں نے کہہ دیا ہے، وہاں پر ڈسکشن جو کر دی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا جی ہمیں آزاد حیثیت برقرار رکھنی ہے، ہم تو ترین صاحب پر سارا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے بھی دونوں طرف کی بات کر دی ہے، جس طرح قافلی بھی کہہ رہی ہے جی ہم حکومت سے بات کریں گے، اپوزیشن سے بات کریں گے، عوامی ریلیف کے لیے، اس طرح کی باتیں، تو وہ ترین صاحب نے تو اس طرح ڈپلومیٹک رہے ہیں، لیکن جو میجورٹی تھی گروپ کی اس نے تو نون لیگ کی بات کرتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ ہے جو براہ راست حملہ ان پر اس طرف سے ہو سکتا ہے، اور بلکہ ایک طرح سے ان تک پہنچا دی گئی ہے یہ بات، اور بغاوت جو پارٹی کے اندر ہے، جس طرح یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو باہر سے نہیں پارٹی کے اندر سے زیادہ خطرہ ہے، تو اس طرف توجہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا پرویز خٹک صاحب کا گروپ کہا جاتا تھا کہ جی وہ الگ ہے وہ الگ ہے، انہوں نے پرویز خٹک سے بھی پریس کانفرنس کروا دی کہ جی بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے، عدم اعتماد جو ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وہ سب باتیں یہ دکھانے کے لیے جی وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کا گروپ بھی ساتھ ہے، اور پرویز خٹک کو جس طرح ذمہ داریاں دے رہے ہیں جماعت کے حوالے سے، تو وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب آخری چیز جو رہ گئی ہے یہ وزارتوں میں اضافے کے بعد، یا اتحادیوں کو اگر لگتا ہے کہ اس طرف توجہ تو ہے نا، ان کو تو منا لیا شاید، تبھی کچھ ڈیل ہوئی ہوگی، تبھی یہ اناؤنسمنٹ آ گئی ہے۔ اب باقی ترین گروپ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے۔ اللہ حافظ۔